سو ڈیموکریسی کی تو میں بات اس لیے میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو بات، کیونکہ جیسے ہی میں آئی پرسنلی لائک عمران خان، بٹ میں عمران خان اچھا یہاں میں تھوڑی سی لیوریج اس کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے جو بات کی، ایک بندہ جو قائد اعظم کی بات کر رہا ہے وہ اسٹیٹ سولوشن نہیں بول سکتا، نہیں باسٹر اوارڈ نہیں بول سکتا جی کہ اٹس باسٹر چائلڈ آف یورپ. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کی اپنی کمپریہنشن کا مسئلہ ہے عمران خان کی، باقی مسئلہ نہیں. اور عمران خان کو آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جس طرح کا وہ آدمی ہے، وہ مطلب چیزوں کو انڈیپتھ والا مسئلہ یہ ہے. He might not have even جی جی see I don't want to say this کیونکہ I think میرا خیال ہے وہ کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت وہ جیل میں ہے، اگر ان سے بات کی جاتی ہے. لیکن اصل میں صرف جس پہ میں لانا چاہتا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ آیا ہے فلسطینیوں سے، جو سب سے بڑے غدار تھے اس چیز کے، جو مار کھا رہے ہیں، ناٹ حماس. جی سر پی ایل او سے پی ایل او کا مجھے بچپن میں یاد ہے کہ میرے والد ایک دفعہ اخبار دیکھ کر رونا لگ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا پی ایل او والوں نے، جارج عباس اور سارے لوگ جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جنازہ نکالا. اچھا ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہاں سے خدا حافظ چھٹی کر دی. تو یہ وہ سارے کے سارے رشین بیسڈ، پھر اس کے بعد میں سمجھ رہا ہوں سر. تو لیکن اس کے مقابلے میں حماس، اس کی موومنٹ، سارا کچھ، پھر شاہ فیصل تک بیچ میں آ گئے تھے اسی 2 اسٹیٹ سولوشن پر، ہمارے سارے عرب آ گئے. آتے رہے سر، بے شک آتے رہے. تو اس کو جو مرضی. میرا سوال سر جی سوری، اس کو مانا اس لیے نہیں گیا کہ یہودی نہیں مانتے اس کو. اصل مسئلہ یہ ہے یہود براق ایکچولی یہود براق کے اوپر بھی ڈنڈے ہی پڑے تھے اس وقت کہ تو کیا کروا کے آ گیا. تو ظاہر ہے امریکہ کا پریشر تھا اس کے اوپر بھی. میں پتہ ہے اس لیول پہ تو پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی عمران خان فالوورز کو پتہ بھی نہیں ہے. میرے اوپر جو پی ٹی آئی سر جو بلواتے ہیں نا ان کو بھی نہیں پتا. نہیں میرا خیال ہے ان کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے. اچھا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ مجھے کوئی کہے نا کہ کل اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والی بات کرو، تو میں اس کے سامنے کچھ نہیں بولوں گا. گھر جا کے ہوم ورک ضرور کروں گا کہ بھائی میری کہاں پہ چمڑی اترنے والی ہے ابھی. اگر میں نے جو یہ سمجھ رہے ہیں اتنی بڑی ایجنسی ہم چلا رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے. سو آئی تھنک نہیں، اسلام کے لیول پہ تو واقعی ان کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، مگر سیاسی لیول پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹیکس کہاں پہ. جب بھی ایک مسلمان، میں اس شو کے توسط سے اسپیشلی پی ٹی آئی کے فالوورز کو بتا دوں، پی ٹی آئی کے فالوور نہیں، عمران خان کے فالوور کو، پی ٹی آئی کو تو خیر ایک میں 2 گزارشات ہیں میری. آج تک جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا، اس میں نے ان تمام تر لوکل طاغوتی کراؤڈ کو عمران خان سے الگ ہی کیا ہوتا ہے. واقعی بھی ہے. جو چیز ہے وہ ہے کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. مگر ڈیموکریسی کو نہ ماننے کی وجہ سے میں کبھی بھی اوپن وہ اس کو قائل نہیں کیا تھا. میری بڑی بحث ہوئی، اس کو قائل نہیں کیا. وہ سر اس کی ایجوکیشن ویسٹرنائزڈ ہے، سارا کچھ ہے، اس کو بس وہ جتنا گزارا ہی کیا جا سکتا ہے. The fact that I like radicals, he is a radical believer of Arabism and I am a radical believer of Islam. تو بس تو it's okay. اسی کے اندر وہ ڈرون کے خلاف نکلنا، وہ سارا کچھ اینٹی امریکن سارا کچھ ہے، اور اپنا سب کچھ ہے. آج کو بیٹھا ہوا اسی لیے تو ہے نا. بالکل بالکل. اچھا نہیں میں بات اس لیے پوری کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہوا یہ کہ میں نے 6 گھنٹے کا شو کیا لائیو لاہور میں. اس کا 30 سیکنڈ کا ٹویٹ کاٹ رہا ہے عمران ریاض خان صاحب نے. جو پاکستانی جرنلسٹ ہے نا، وہ پاکستانی پولیٹیشین کی اتنا لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے. جب اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے، حدیث ڈائریکٹ ہے، اور جرنلسٹ اس کے اوپر 2 نمبری کرتا ہے نا، تو وہ اپنے لیڈر کو نقصان پہنچا رہا ہوتا. اور میں حیران ہوں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ تم غلط وکالت کر رہی ہو کہ کیا اچیومنٹ ہے. میں بتاتا ہوں عمران خان کی اچیومنٹ کیا ہے. وہاں اس سے پہلے کاٹ کے ٹویٹر پہ ڈال دے کہ کیا اچیومنٹ ہے عمران خان کی، تو کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے. اور اسرائیل کے اوپر کیا شوکت خانم کا میں نے کیا کرنا ہے جب اسرائیل کے بچے مارے گئے، یہ والا نا اشتعال دلانے کے لیے نا، بس وہ ٹی آر پی کی ٹک ٹاک کرنی ہوتی گلی محلے کے گفتگو بالکل اور بالکل. اب میرے اپنے آئی ایم ایس کے بچے کہتے ہیں سر آپ کو عمران خان کو زیادہ ہی پسند ہے. یار جو چیز ہے وہ ہے. اس بندے نے ان بتوں کو توڑا تھا کہ پورے 70 سال کے بتوں کو. میں کیسے اس چیز کو ڈینائی یا ریفیوٹ کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے یوتھ سے بات کرنے کا آسانی اور موقع مل گیا، ورنہ تو تم سنتے ہی نہیں تھے. میں نواز شریف کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا 50 سال پہلے، 30 سال پہلے. سوری ایوب خان نہیں کہا جاتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کو پتہ نہیں کیا، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اب تو پاکستان کا انسٹیٹیوشنل بت توڑ دیا اس نے. اس کے خلاف بالکل نہیں بات کر سکتے. وہ ایسے سمجھتے کہ وہ جا کے باجوڑ میں ماریں، وہ جا کے کسی اور جگہ ماریں، وہ فی سبیل اللہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ جا کے کسی بھی جگہ پہ، بے شک آپ اپنا اوکاڑا کے فارم کو آپ نے فی سبیل اللہ آپ کی موت. یہ کمال کی بات، یہ ڈیفینیشن بڑی عجیب ہوئی. سو آئی تھنک
اچھا بہرحال تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. پھر عمران خان اصل میں ہوا یہ ہے, اللہ کرے عمران خان صاحب جلدی رہا ہوں تو میری پرسنل بات ہو, کہ عمران خان الگ سے ایک آئیڈیالوجی بن گئی ہے, پی ٹی آئی الگ سے آئیڈیالوجی بن گئی. اب تو خیر بہت زیادہ, اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے نا. بہت میں اگر لیڈر ہوں اور میرے فالوورز میرے مرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, میرے مرنے کے بعد کسی اور آئیڈیالوجی پہ چل جائے نا, تو یہ میرا سب سے بڑا لاس ہے. سو میں سب پی ٹی آئی والوں سے ہی گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی جو سب سے بڑا کام انصاف کا لفظ لکھا ہوا ہے تحریک انصاف میں, اس کے لیے جو موومنٹ اور آئیڈیالوجی کنٹینیو کرنی تھی, اس کے لیے عمران خان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. میں اتنا زیادہ پشیمان ہوں اس بات پہ, کیونکہ مجھے چاہیے ہوتا ہے یوتھ میں پوٹینشیل, وہ میں کرنٹ چیک کر رہا ہوتا ہوں. آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, آئی جسٹ لک ایٹ دا پیٹرنس. جتنا زیادہ کرنٹ عمران خان میں ہے نا, اتنا ہی کم کرنٹ پی ٹی آئی میں. ٹھیک, ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی میں کہہ سکیں اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا آگے سے یہ موومنٹ کنٹینیو کرنے والا ہی ہے. نہیں کوئی, دیٹ از جی سچ اے بگ لاس. اور وہ تب ہوتا ہے جب آئیڈیالوجی پینیٹریٹ کرتی ہے. اس کے لیے نہ لڑکی کی ضرورت ہے نہ لڑکے کی, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آئیڈیالوجی پینیٹریٹ کی بھی ہو, گراؤنڈیڈ اس میں سر خان صاحب مسئلہ دو تین میں نے کہا تھا آپ کو کم از کم اتنے 20 سال کے اندر سیاسی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا تھنک ٹینک بنانا چاہیے. بے شک اس کی بہت بڑی خرابی تھی جس میں آئیڈیالوجی ڈسیمنیٹ کرتی لٹریچر کے ذریعے. لٹریچر ختم ہے. That's what I'm saying کہ بھائی وہ آئیڈیالوجی کے مینیفیسٹو ہونے چاہیے تھے, کتابچے نہیں, کتابیں لکھنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کے فالوورز کو کہ بھائی ہم اس کو آگے کہاں دیکھتے ہیں, 100 سال کا ویژن کیا ہے. اتنا تو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے, دیکھیں 10 قبلیں تو کسی نے نہیں پڑھی ہوتی. 60 صفوں کی ڈرجوٹن سٹارٹ کی ارسل کی کتاب سے اسرائیل ابھی تک نہ ابھی تک. جب آئیڈیالوجی کلیئر ہوتی ہے تو لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. عبداللہ بن حرام بازو کٹ چکا ہے ان کا, لٹک رہا, وہ دھیڑ کے پھینک دیا عہد میں, اور خبر افواہ آ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ میں جو نا خوف پھیلا ہوا تھا. تو عبداللہ بن حرام, جابر بن عبداللہ کے والد صاحب رضی اللہ عنہ, سیکنڈ لگا ان کو کہتے ہوئے کہ محمد اگر شہید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنا کام پورا کر گئے ہوں گے, اب ہمارے پہ ذمہ آ گئے. نبی ایسے نہیں شہید ہوتا, اپنا کام کر جاتا ہے. آئیڈیالوجی جب کلیئر ہوتی ہے نا تو موومنٹ اور زیادہ انرجائز ہوتی ہے. سو پھر میں دعائی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی عمر دراز کرے, مگر دس از اے جاب آف ایوری پی ٹی آئی پرسن کہ بھائی میں نے اس کی زندگی پہ مرہون منت نہیں, ہر انسان نے مرنا ایک دن, اور ختم کر دیں گے. مطلب اتنا بڑا ڈفرینس ہے ایک پی ٹی آئی کے ریگولر پرسن میں اور عمران خان میں. اچھا پاکستان کے المیہ بھی ہے, مولانا مودودی کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا دوبارہ, ٹھیک, اس کے بعد بلکہ ایون مگر مولانا مودودی کی آئیڈیالوجی اتنی کرسپ تھی کہ منور حسن جیسا بندہ پیدا ہوتا. اب ہر منور حسن آئے گا 10 سال بعد ایک اور بھی ہیں اور نہیں ایون سارے میں خود مولانا مودودی سے نہیں ملا ہوا, بٹ آئی وڈ بی ٹوٹلی کلیئر کہ تفہیم القرآن کا مقدمہ کیا ہے اور ویژن کیا ہے. یہ سارے جو ڈاکٹر سرار سے لے کے اور وحید الدین خان تک سارے وہیں سے مودودی صاحب کی شاخین ہے. تو وہ جو نا اس کا شعر بڑا کمال کا ہے حالی کا, کہ کیس کے بعد اٹھا کون بنی عامر میں, فخر ہوتا ہے گھرانے کا فخر تے کی شخص. اور یہ اس نے المیہ بتایا ہمارے, دیکھیں نا المیہ بتایا. نہیں تو دس از اس پروگرام کی وجہ سے نا ایٹ لیسٹ ایک ایسے تھنکنگ یوتھ کو پتا ہو کہ بھائی ویئر از دا نیکسٹ عمران خان. اس کی ٹیکنیک آپ نے اس آئیڈیالوجی سے لینی, ریپلیکاز ہونے چاہیے. کرزما نہیں چاہیے ہوتا قوموں کو آئیڈیالوجی چاہیے ہوتی ہے. کرزما اللہ خود ڈال دیتا ہے.